وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، حج اسلام کا 5واں رکن ہے، اور یہ آنے والا ذی الحجہ کا مقدس مہینہ یہ اشہر حج میں سے آخری مہینہ ہے۔ اس مقدس مہینے ہی میں پورا حج ہوتا ہے، 8، 9، 10، 11، 12 5 دن میں حج کے سارے ارکان ادا کر لیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج چاند نکلے گا، اور ممکن ہے کہ کل اگر سعودیہ میں چاند ہو گیا ہوگا تو آنے والے سنیچر کو حج ہوگا، یوم عرفہ اگلے سنیچر کو پڑے گا، اگر رؤیت نہیں ہوئی ہوگی کل تو پھر اتوار کو جو ہے یوم عرفہ ہوگا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، اور 5واں رکن جو ہے وہ حج ہے۔ کیا اسلام کا نظام اتحاد ہے باہم مسلمانوں کے درمیان میں؟ 5 ٹائم آپ نماز پڑھیے محلے کی مسجد میں، تاکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے درد، غم، مصیبت سے واقف ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے عبادت کے ساتھ ساتھ آپس کو اتحاد کی لڑی میں پرویا ہے۔ تو 5 ٹائم آپ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھیں۔ جمعہ کے دن بڑی مسجد، جامع مسجد میں نماز پڑھیں کہ اور قرب و نواح کے لوگ ایک ساتھ اکٹھا ہو کر سب ایک دوسرے سے ملاقات کریں، حشاش و بشاش، اور باہم اخوت اور محبت پیدا ہو۔ سال میں 2 نماز عیدین کی اور بڑی مجمع میں نماز پڑھی جائے۔ واہ! اب قرآن نے کہا، رسول نے کہا، زندگی میں ایک مرتبہ پوری دنیا کے مسلمان اکٹھا ہو جائیں۔ بتائیے، پوری دنیا کے مسلمان اکٹھا ہو جائیں۔ 5 ٹائم محلے میں آپ اکٹھا ہوئے، جمعہ کے دن اور علاقے کے لوگ اکٹھا ہوئے، عیدین کے دن اور بڑے مجمع میں اکٹھا ہوئے۔ زندگی میں ایک مرتبہ ایشیا و یورپ اور پوری کائنات کے لوگ ایک ساتھ نماز پڑھیں، تو جہاں عبادت ہے وہیں ساتھ ساتھ آپ کو متحد بھی کیا گیا۔ کسی اور ریلیجن میں ہے، کسی اور مذہب میں ہے، بولیے، یہ خوبی کسی مذہب میں نہیں ہے۔ اور یہ ساری چیز اسلام کی حقانیت پر دلیل ہے، اسلام کی حقانیت پر دلیل ہے۔ مگر افسوس، جس کے پاس پیغام اتحاد کے اتنے اسباب، سورسز ہیں، دلائل ہیں، آج وہ امت مسلمہ لڑائی میں، جھگڑے میں، فساد میں، کون کس کو پائے زیر کر دے، تھوڑی سی دولت مل گئی، اپنے سامنے دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتا ہے۔ افسوس، جن کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے اتحاد کا، کہ سورسز نہیں ہیں، یونائٹڈ ہونے کے سورسز نہیں ہیں، وہ متحد ہو رہے ہیں اور ہم مختلف ہو رہے ہیں۔ بعض میں نے مالداروں سے کہا کہ آپ مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، حج بغیر کیے مرو گے تو جانتے ہو؟ ایک مالدار بغیر حج کیے اگر مرے گا تو سرکار نے وعید فرمایا ہے، چاہے یہودی بن کے مرے، چاہے نصرانی بن کے مرے۔ ہمارے ہندوستان میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جب بڈھے ہو جائیں گے، ریٹائرڈ زندگی سے ہو جائیں گے، تب حج کریں گے۔ حج اس وقت کرو جب جوانی ہو، طاقت ہو، توانائی ہو، تاکہ پیدل جاؤ، عرفات جاؤ، منی جاؤ، مزدلفہ جاؤ، رمی جمار کے لیے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور چل نہیں پا رہے ہیں، تب بیٹے نے کہا ابا آپ کی بھر دیجئے فارم میں۔ اللہ
کیا ہے بھائی، اللہ رحم کر میں نے بہت سے لوگوں سے کہا بھائی آپ مالدار ہیں کیوں نہیں؟ کہنے لگے حضرت مقدمہ چل رہا ہے، مجبوری ہے۔ بعض تو ایسے لوگ رو دیے ہیں، کہا کہ حضرت کوئی میرا قصور نہیں ہے، زبردستی مجھ کو پھنسایا گیا ہے اور اس کی وجہ سے ہم حج نہیں کر سکتے۔ میں آج اپیل کرتا ہوں اللہ کے واسطے، جن لوگوں پر کوئی ظلم نہیں ہوا ہے، زبردستی کسی کو آپ نے ماخوذ کیا ہے اور اس کے اندر یہ صلاحیت آپ دیکھتے ہیں کہ اگر میں اس کو بیان دے دوں گا بری ہو جائے گا تو یہ حج کر لے گا، قسم خدا کی آپ کو بھی بہت بڑا ثواب ملے گا، بہت بڑا ثواب ملے گا آپ کو۔ اتنا تو عقل آنا چاہیے آپ کو۔ جانتے ہیں کل قیامت میں جب وہ بندہ، اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس بندے سے تم نے حج کیوں نہیں کیا؟ کہے گا یا اللہ پوری تیاری تھی مگر کیا کریں انہوں نے میرے اوپر مقدمہ قائم کرا دیا تھا۔ بولو کیا جواب دو گے؟ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے بغیر گناہ کے کسی شخص پر مقدمہ FIR لاز کرا دینا اور پھر اس کے بعد جناب والا پھر اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دینا کہ اس کے پاس پاسپورٹ بھی نہ بن سکے، اس کا ویزا تیار نہ ہو سکے، وہ حج بھی نہ کر سکے۔ ظلم بالا ہے، ظلم ہے۔ لہذا آج کے میں اس میسج دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے جس سے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں وہ لوگ اپنے معاملات کو سالو کریں اور اس سے معافی مانگیں اور کہیں بھیا میں اپنے مقدمے کو اٹھا لوں گا، مگر آپ حج بیت اللہ کے لیے جائیے۔ جانتے ہیں آپ انما الاعمال بالنیات، عمل دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ حضرات جانتے ہیں حج کا کیا ثواب ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے قال عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ لما جعل اللہ الاسلام فی قلبی اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمرو بن عاص صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دیا، پہلے کافر تھے، حضور کے دشمن تھے، بت کی حمایت میں رسول اللہ سے مخالفت کرتے تھے، مگر کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے۔ تو کہتے ہیں میں بارگاہ مصطفیٰ میں آیا، فقلت یا رسول اللہ ابسط یمینک لأبایک، حضور اپنا داہنا ہاتھ بڑھا دیجئے کہ میں آپ کے دست نبوت پر بیعت کر لوں۔ صحابہ نے کہا حضور ہاتھ بڑھا دیجئے کہ میں اسلام لے آؤں گا اور بیعت اسلام کی بیعت کروں گا۔ فبسط یدہ، سرکار نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا تو حضرت عمرو بن عاص کہتے فقبضت یدی ادیا، میں نے اپنے ہاتھ کو سمیٹ لیا، جبکہ پہلے خود کہے تھے کہ حضور ہاتھ بڑھائیے میں بیعت اسلام کروں گا، اور جب حضور نے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو سمیٹ لیا، کھینچ لیا، تو حضور نے فرمایا فقال ما لک یا عمر، عمر کیا بات ہے کہ تم نے خود کہا کہ ہاتھ بڑھائیے اور بیعت اسلام کروں گا، اور جب میں نے ہاتھ بڑھایا تم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، کیا بات ہے؟ قال اردت ان اشترط، کہا کہ حضور ایسے نہیں اسلام قبول کروں گا، ایک شرط لگاؤں گا۔ اللہ اکبر، ایک شرط لگاؤں گا میں۔ ہاں کہا کہ اردت ان اشترط، میں ایک شرط لگاؤں گا تب اسلام قبول کروں گا۔ قال تشترط ماذا، حضور نے کہا شرط لگا لے، کیا شرط لگائے گا تو اسلام قبول کر لے؟ اللہ اکبر۔ قال ان یغفر لی، کہا اس شرط پر اسلام قبول کروں گا جتنا میں نے گناہ کیا ہے، لات عزا ہبل کو پوجا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، سب معاف ہو جائے، اس شرط پر ایمان لاؤں گا، اسلام لاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ وہابیوں کو بتا دو کہ نبی کتنے بڑے مختار ہیں، بخشنا اللہ کا کام ہے، اور عمرو بن عاص آئے ہیں کہ اس شرط پہ اسلام لاؤں گا کہ حضور سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اب بتائیے اگر حضور کو کوئی اختیار نہ ہو تو کیا کہتے حضور؟ ارے یار میرے اختیار میں نہیں بھیا، یہ چاہے اسلام لاؤ چاہے نہیں،
وہابیوں نے مارا ہے کہ اسلام کا بیڑا غرق کر دیا ہے نالائقوں نے. نبی مختار نہیں ہے, نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دے. نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اختیار کی چابی مصطفیٰ کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے. اللہ سرکار فرماتے واللہ یوتی ونا قاسم, اللہ دیتا ہے میں بانٹ دیتا ہوں. سبحان اللہ. وہابی کہتا ہے خبردار کسی وہابی سے دین کی کوئی بات نہ کرنا ورنہ آپ کو بھی گمراہ کر دے گا. یہ بہت خطرناک فرقہ ہے. یہ اللہ کنفوسیا کرتا ہے. ذرا سے اگر آپ کا منہ پا جائے گا نا کنفوسیا کرے گا, آپ کو بیوقوف بناتا ہے. سن لو, یہی حدیث سنا دینا اس بدماش کو. عمر بن عاص نے کہا اس شرط پہ ایمان لاؤں گا, اسلام لاؤں گا, سارے گناہ میرے معاف کر دیے جائیں. بتائیے کون اب اس شرط کو کون قبول کرے گا؟ جو مختار ہوگا نا وہی تو. اللہ. تو سرکار نے فرمایا قال اما علمت یا عمر, عمر جان لو اس بات کو آج, ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام لے آؤ جتنا گناہ کیے وہ سب معاف کر دیا جائے گا. اللہ. بت پوجے ہو سب معاف, قبل پوجے ہو سب معاف. اللہ. مجھ کو گالیاں دیے سب معاف. اللہ. پتھر مارے ہو سب معاف. اللہ. سارے گناہ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. آج اسلام لاؤ میرے ہاتھ میں بیعت کرو. سبحان اللہ. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. پھر سرکار نے فرمایا عمر اسلام لے آؤ, جتنا گناہ ہوا ہے سب مٹ جائے گا, منہدم ہو جائے. جیسے دیوار گر جاتی ہے تو پورے عمارت ڈھہ جاتی ہے, آج کفر کا اور گناہوں کا خاتمہ ہو جائے گا. ایمان لے. اللہ اکبر. سرکار نے فرمایا وَإِنَّ الْحِجْرَةَ تَحْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا, اور سن میرے کہنے سے اگر ہجرت کرو گے, مکہ سے مدینہ چھوڑو چلو گے تو اور جو بھی گناہ ہوگا سب معاف کر دیا جائے گا. اور پھر سرکار نے فرمایا وَإِنَّ الْحَجَّ يَحْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ, اور حج کر لو گے تو اور جو کچھ ہوگا وہ سب معاف کر دیا جائے گا. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. حضرات اسلام دین محبت ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کی محفلوں میں محبت ٹپکتی ہے, جملوں سے محبت ٹپکتی ہے. اللہ اکبر. اس لیے سنی صحیح عقیدہ مسلمان بن کے رہنا. حضرات جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنا لیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں نے کعبہ بنا دیا, کعبہ بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے آرڈر کیا کعبہ بنا دیے ہو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. کعبہ بنا دیے ہو تو کعبے کا مقصد کیا ہے؟ حج ہو. اللہ. اب جاؤ اعلان کرو, اعلان کرو لوگوں میں, اعلان کرو کہ اے لوگوں آؤ حج کرنے کے لیے. لوگ تیرے پاس پیدل چل کے آئیں گے اور پیادہ چل کے آئیں گے, اونٹنیوں پہ چل کے آئیں گے. اتنا اونٹیاں دور دراز سے چلتی ہوئی آئیں گی کہ وہ تھکی ماندے ہی نہیں, کمزوری ان کے بدن میں, لاغری ان کے بدن میں جو ہے پھوٹ گئی ہوگی اور پورا بدن کمزور ہو گیا ہوگا. اللہ اکبر. یاتی کا من کل فج عمیق, جو دور دراز سے تیرے پاس آئے گی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ کہاں یہاں انسان ہیں؟ مکے میں اس وقت کوئی تھا ہی نہیں. ابراہیم علیہ السلام تھے, اسماعیل علیہ السلام تھے, آپ کی اہلیہ حضرت حاجرہ تھی. اب بتائیے, اور خدا کہہ رہا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, لوگوں میں حج کا اعلان کرو. جب لوگ ہوں تبھی تو, اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم خطبہ دے سکتے تھے. کہاں خطبہ دیتے ہیں؟ تو خطبے کے لیے, خطاب کے لیے عوام چاہیے نا, وہاں انسان ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تم اعلان کرو, ہم دنیا کے گوشے گوشے میں لوگوں تک تمہاری آواز کو ابھی پہنچا دیں گے.
ادھر تو اعلان حج کرے گا، دعوت حج دے گا، ادھر آواز اسے ٹکرائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس دور میں تو اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ آپ امریکہ اور جناب والا آسٹریلیا سے یہی بیٹھے بیٹھے بات کرتے ہیں، ادھر سے آپ کی بات جا رہی، ادھر سے آپ کی بات آ رہی۔ جب انسان جناب والا سائنس کی بنیاد پر ایسی مشین بنا سکتا ہے کہ سیکنڈ نہیں لگتا ہے ادھر سے بات جا رہی امریکہ، ادھر سے لوٹ کے آ رہی ہے، تو خداوند قدوس ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ خداوند قدوس نے فرمایا، آواز دی، ابراہیم تو اعلان کر، اب میں تیری آواز کو گوشے گوشے تک پہنچا دوں گا، اللہ ایک ایک نفر تک پہنچا دوں گا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، جن کے مقدر میں حج تھا، سب کی روحیں بول پڑی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حدیث شریف ہے، من لبى واحدتا یحج واحدا، جو ایک مرتبہ لبیک کہا ہے ایک حج، اور جس نے 2 مرتبہ لبیک کہا ہے 2 حج، جس نے 3 مرتبہ لبیک کہا ہے 3 حج۔ وارے میرے حسنین قریبین نواز رسول نے 25 حج کیا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بدماش لوگ کہتے ہیں کہ بتائیے کہ حج کا پیریڈ قریب تھا اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ چھوڑ کر کربلا چلے جا رہے ہیں۔ ہاں حج جس نے نہ کیا ہو، سن لیجئے، جب بھی اگر اس کے یہ بہت سے کنفیوژن کرتے ہیں، ارے بتائیے حج کا موسم تھا اور حج کو چھوڑ کر کربلا چلے جا رہے تھے، بتا دیجئے ہاں اگر حج نہ کیے ہوتے تو پہلے حج فرض تھا، مگر 25 حج کیے تھے جناب والا، ان پر حج فرض نہیں تھا۔ اللہ اکبر، کرتے تو 26واں حج ہو جاتا، مگر اس سے زیادہ ضرورت تھی شریعت کو بچانے کی۔ اللہ اکبر، اس لیے حسین چلے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں صرف حج کا معاملہ تھا، اپنے تک معاملہ تھا، یہاں پوری امت کے لیے اسلام کو بچانا تھا، قرآن کو بچانا تھا، اس لیے حسین چلے جا رہے ہیں۔ اللہ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد بارک سلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، اس لیے کسی کا بھی معاملہ اگر اس ٹائپ کا ہے، آپ اس سے کہلا دیجئے کہ اگر آپ حج کا ارادہ کرتے ہو تو اگر تم نے میرے اوپر ظلم بھی کیا ہے تو میں معاف کر دوں گا، چلو مقدمہ اٹھا لوں گا، مگر حج کر لو اس کے بعد پر، اگر حج نہیں کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کہہ بھی دوں گا۔ اللہ